نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال تعالى في مقام آخر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ آپ بھائیوں اور بہنوں کے علم میں ہے کہ اہل بیت کے عظیم اور نفیس عنوان پر تسلسل کے ساتھ کافی دنوں سے دلائل کے ساتھ گفتگو جاری ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے اعلان کیا تھا رمضان مبارک کا مقدس مہینہ سر پر ہے، اس لیے اس عنوان کا توقف کرتے ہیں اور عید کے بعد سلسلے کو شروع کریں گے۔ یہ اعلان کر کے میں پورا ایک ہفتہ میرا پروگرام تھا پنجاب کے مختلف علاقوں میں۔ یہاں کئی ایک دوستوں کے میرے پاس فون آتے رہے، بعض دوستوں کے فون کو میں اٹینڈ نہیں کر سکا تو میسج آتے رہے۔ ان کا مقصد صرف ایک ہی تھا کہ جب کسی بات کا تسلسل نہیں رہتا تو وہ بات نہیں رہتی۔ اگلی انہوں نے بڑی ایک اچھی بات بعض دوستوں نے بتائی کہ جامع مسجد رحمانی اہل حدیث کراچی کی وہ واحد مسجد ہے کہ جہاں کی انتظامیہ رمضان مبارک میں نماز ظہر کے بعد ملک کے معروف علماء کے مختلف عنوانات پر پروگرام رکھتے ہیں، اور کوئی ایک ٹاپک ایسا نہیں جن پر علمی گفتگو نہ ہوتی ہو۔ آپ اس سلسلے کو جاری رکھیں تو بہتر رہے گا۔ اس طرح کے میسیج سننے کے بعد میں نے یہ تہیہ کیا کہ میں یوں کرتا ہوں کہ چونکہ جمعہ کے 2 ہی خطبے ہوتے ہیں، پہلے خطبے میں اپنے اس تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے ایک آدھ نقطہ بیان کر دیا کروں گا، اور دوسرے خطبے میں رمضان مبارک کی مناسبت سے جو بھی گفتگو کرنی ہوگی اس کو بھی میں جاری رکھوں گا، تاکہ ساتھیوں کے جو جذبات ہیں وہ بھی قائم رہیں، اور اس مقدس مہینے میں جو کچھ میں نے کہنا ہے وہ بھی انشاءاللہ میں کہہ پاؤں گا انشاءاللہ۔ میں نے آپ بھائیوں کو اور آپ بہنوں کو بتایا تھا اہل بیت میں جہاں نبی علیہ السلام کی اولاد ہے، جہاں بنو ہاشم کے گھرانے ہیں،
وہاں میں نے یہ بھی کہا تھا امہات المومنین ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں، اور ان پر تفصیلی گفتگو کی، اور غالباً گزشتہ 2 جمعہ میں نے امہات المومنین میں سب سے پہلی نبی علیہ السلام کی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کی سیرت کے مختلف پہلو کو آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ حضرات، اعلان نبوت سے پہلے آپ کو دنیا صادق اور امین کہتی تھی، یعنی محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صادق اور امین سے مشہور تھے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا اعزاز تھا جو اللہ نے آپ کو اعلان نبوت سے بھی پہلے اس معاشرے میں عطا کیا تھا۔ میں کیوں نہ کہوں، آپ کے عقد میں، آپ کے نکاح میں آنے والی پہلی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی وہ پہلی بیوی ہے کہ جن کو اعلان نبوت سے بھی پہلے طاہرہ کے نام سے دنیا یاد کرتی تھی۔ یہ لفظ طاہرہ، اس کا مطلب یہ ہے عرب کے لوگ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کے گواہ تھے کہ با کردار خاتون ہے، با کردار اخلاقیات کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے، لین دین کے حوالے سے صاف ستھری خاتون ہے۔ اس کو عربی میں طاہرہ کہتے ہیں۔ دور جاہلیت میں سیدہ خدیجہ کو لوگ طاہرہ کہتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ نبی علیہ السلام کو جو اللہ نے اولاد دی ہے، سوائے ایک بیٹے ابراہیم کے جو ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے، 18 مہینے کے تھے اور فوت ہو گئے، اس کے علاوہ آپ کی باقی جتنی بھی اولاد ہے وہ ساری کی ساری سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ میں نے بنو ہاشم کے گھرانے کا جب تذکرہ کیا، ان کے بارے بھی جو غلط فہمیاں پائی جاتی تھیں ان کو بھی دور کرتا رہا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی پائی جانے والی ایک غلط فہمی کو دور کرنا چاہتا ہوں۔ بعض حلقوں سے جو یہ کہا جاتا ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیٹیاں تھیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، یہ سیدہ خدیجہ کے پچھلے گھر سے تھی، وہاں سے ساتھ لائی تھی۔ نبی علیہ السلام سے جو بیٹی پیدا ہوئی وہ صرف سیدہ فاطمہ ہے۔ اس بات پر خام خواہ یہ جملے کسے جاتے ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ ذرے کے برابر بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں آپ کو اس حوالے سے قرآن کریم سے ایک دلیل دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے بھی کہہ دیں، اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیں، اور اہل ایمان کی بیویوں سے بھی کہہ دیں کہ وہ پردہ کریں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں یا ایھا النبی قل لازواجک، یہ ازواج اپنی بیویوں سے کہہ دیں، ازواج یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، وبناتک، یہ بنات بھی جمع کا صیغہ ہے، اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیں، ونساء المؤمنین، یہ نساء بھی جمع کا صیغہ ہے۔ اور ذرے کے برابر جو لوگ عربی گرامر سے تعلق رکھتے ہیں ان کو پتہ ہے عربی میں جمع کی ابتدا 3 سے ہوتی ہے، اردو میں جمع کی ابتدا 2 سے ہوتی ہے، انگلش میں بھی جمع کی ابتدا 2 سے ہوتی ہے، جبکہ عربی میں جمع کی ابتدا 3 سے ہوتی ہے۔
یعنی قرآن کریم نے بھی جمع کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ نبی علیہ السلام کی ایک بیٹی نہیں تھی بلکہ 4 بیٹیاں تھیں۔ کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، قرآن نے واضح کہہ دیا۔ نبی علیہ السلام کی بیویوں کے لیے بھی جمع کا صیغہ، نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کے لیے بھی جمع کا صیغہ، اور اہل ایمان کی بیویوں کے لیے بھی جمع کا صیغہ آیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اہل سنت والجماعت کے ہاں قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح ترین کتابی صحیح بخاری ہے۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے الصحیح البخاری۔ قرآن کریم کے بعد صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے اہل سنت والجماعت کے ہاں۔ اہل سنت والجماعت کا جو لفظ ہے اس میں اہل حدیث، شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی یہ سب آ جاتے ہیں۔ اسی طرح اہل تشیع کے ہاں بھی صحیح بخاری کا درجہ رکھنے والی کتاب ہے فروع کافی۔ اس کی روایت کو اہل تشیع چیلنج کر ہی نہیں سکتے، ان کی صحت کا انکار کر ہی نہیں سکتے۔ اس میں نبی علیہ السلام کی سیرت کا جو چیپٹر ہے اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ وَتَزَوَّجَ خَدِیجَةَ، تزوج خدیجہ، فروع کافی کی عبادت فرما رہا ہوں، تزوج خدیجہ، کہ نبی علیہ السلام نے جس وقت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیا وہ ابن بضع و اربعین 20 سنہ، آپ کی عمر اس وقت تقریباً 25 سال تھی۔ ابن بضع و 20 سنہ، آپ کی عمر تقریباً 25 سال تھی۔ وَوُلِدَ لَهُ مِنْهَا قَبْلَ الْمَبْعَثِ القاسم و زینب و رقیۃ و ام کلثوم۔ اور نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت سے پہلے اللہ نے ان کو سیدہ خدیجہ سے جو اولاد دی، ایک بیٹا تھا جس کا نام قاسم تھا، 3 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام زینب ہے، ایک کا نام رقیہ ہے، ایک کا نام ام کلثوم ہے۔ وَوُلِدَ لَهُ بعد المبعث الطیب والطاہر وفاطمۃ، اعلان نبوت کے بعد نبی علیہ السلام کو جو اللہ نے خدیجہ سے اولاد دی 2 بیٹے تھے، حالانکہ طیب طاہر یہ 2 لقب ہیں اور ایک ہی ہے، اس کا نام عبداللہ ہے، اور ایک فاطمہ ہے۔ گویا ان کے ہاں معتبر کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں، یہ ایک بیٹی کہنا یہ سوائے جہالت کر کچھ نہیں ہے۔ اور جو وہ لوگ حوالہ دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ایک بیٹی تھی 4 نہیں تھی، اس کے لیے جو ان کی سب سے معتبر جو ان کا حوالہ ہے وہ ایک جاہل آدمی تو اس سے متاثر ہو سکتا ہے، لیکن ذرے کے برابر جو بندہ تاریخ سے واقف ہوگا اس کو وہ ٹھکرا دے گا۔ وہ حوالہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، پھر آپ خود فیصلہ کریں اس سے کیا ملتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جس وقت نجران کے عیسائی نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ نے نجران کے عیسائیوں کو اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے کہا ہم حق پر ہیں، ہم عیسائی ہیں، ہم نصارہ ہیں، ہم حق پر ہیں۔ 2 حق ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ ایک تفصیل ہے، آخر میں معاملہ مباہلہ پر آ گیا، مباہلہ پر آ گیا۔ مباہلہ ہونا چاہیے، جو حق پر ہیں واضح ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بھی اپنے بال بچوں کو لے کر آؤ، میں بھی لے کر آتا ہوں، مباہلہ کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام اپنی بیٹیوں میں سے صرف فاطمہ کو لے کر گئے تو اس کے نیچے انہوں نے لکھا کہ دیکھیں
اگر نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں ہوتی تو آپ چاروں کو لے جاتے ہیں، ایک بیٹی کو مباہلہ کے لیے کیوں لے گئے؟ سنی اس کا جواب دیں، اور قیامت تک اس کا جواب نہیں دے سکتے کہ نبی علیہ السلام نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مناظرے مباہلے کے لیے جب گئے، اپنی ایک بیٹی فاطمہ کو لے کر کیوں گئے؟ 3 بیٹیوں کو کیوں گھر بٹھا کر گئے اگر تھی تو؟ بس ایک عام آدمی مانوس بھی ہو جاتا ہے، متاثر بھی ہو جاتا ہے کہ بات تو بالکل درست ہے، حالانکہ بات ایسی نہیں ہے، بات بالکل صحیح ہے، بات صحیح ہے۔ مکہ فتح ہوا ہے 8 ہجری میں، تھوڑا سا تاریخ کو بھی یاد رکھا کرو، 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا ہے۔ مکہ کے فتح ہونے کے بعد نبی علیہ السلام نے دنیا کے مختلف حکمرانوں کو دعوت اسلام کے خطوط لکھے ہیں۔ نجران کے جو عیسائی تھے ان کو ابھی خط نہیں پہنچا تھا کہ پہلے انہوں نے آپس میں میٹنگ کر لی، حالانکہ بڑے طاقتور تھے، بڑے مضبوط تھے، بڑا ان کو گھمنڈ تھا، لیکن کہنے لگے اگر اچانک محمد کا دعوت آ گیا، خط آ گیا تو کیا کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس سے بہتر ہے ہم چلتے ہیں، اپنے علماء کو ساتھ لے کر جاتے ہیں، علماء کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ہمارے پاس اس طرح کا خط کیوں ہے؟ یہ پہنچ گئے، ایک تفصیلی واقعہ ہے، اور آخر کار یہ واقعہ واقعی مباہلہ پر آ گیا، اور واقعی نبی علیہ السلام اپنی بیٹیوں میں سے صرف سیدہ فاطمہ کو لے کر گئے۔ ان کے علماء نے کہا اس کے ساتھ مباہلہ نہ کرو، مباہلہ نہ کرو، مارے جاؤ گے، نسلیں برباد ہو جائیں گی، بہتر ہے کہ ٹھیک ہے ان سے کہہ دو ہم آپ کو جزیہ دیں گے۔ وہ جزیہ پر تیار ہو گئے کہ ہم رہیں گے، ہم آپ کو ٹیکس دیا کریں گے، معاملہ ختم ہو گیا۔ اب اس کے بارے یہ کہنا کہ نبی علیہ السلام اپنی تینوں بیٹیوں کو ساتھ نہیں لے کر گئے، یہ تو سوائے جہالت کر کچھ نہیں، اس لیے کہ یہ واقعہ 9 ہجری کا ہے۔ 8 ہجری رمضان کے مہینے میں مکہ فتح ہوا ہے۔ 9 ہجری میں نجران کے لوگ آئے، جبکہ نبی علیہ السلام کی باقی جو 3 بیٹیاں تھیں وہ پہلے ہی فوت ہو گئی تھیں۔ اب کیسے لے جاتے ہیں؟ وہ تو دنیا سے چلی گئی تھی۔ اس واقعے سے پہلے نبی علیہ السلام کی 3 بیٹیاں زینب بھی، رقیہ بھی، ام کلثوم بھی فوت ہو گئی تھی۔ جو فوت ہو گیا وہ فوت ہو گیا۔ اب ایک عام آدمی کو تاثر دینا کہ ایک گئی ہوئی ہے، ذرا تاریخ تو پڑھو کہ وہ 3 بیٹیاں حیات تھیں، یہ دنیا سے چلی گئی تھی، لہذا یہ سوائے جہالت ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اور ایسا نہیں کہ یہ فرضیت تم پر ہے، تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے۔ روزے کی فرضیت کا فلسفہ صرف ایک ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، من لم یدع قول الزور والعمل بہ۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ مقدس مہینہ آنے والا ہے، پتہ نہیں ہم میں سے کس کو نصیب ہوگا، کس کو نصیب نہیں ہوگا۔
کتنے ہمارے بھائی، کتنی ہماری بہنیں پچھلے سال تھیں جو اس سال نہیں ہیں، نامعلوم ہمارا معاملہ کیسا ہے ایک اللہ جانتا ہے۔ لیکن ایک نصیحت سن لو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل بہ، جو شخص روزہ رکھنا چاہتا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، جو بھی روزہ رکھنا چاہتے ہیں ان کو ایک کام کرنا ہوگا، من لم یدع قول الزور والعمل بہ، قول زور اور عمل زور کو چھوڑنا ہوگا۔ روزے سے پہلے اپنا تزکیہ کر لو، قول زور اور عمل زور کو چھوڑ دو۔ قول زور کیا ہے؟ عمل زور کیا ہے؟ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، حسد کرنا، بغض رکھنا، کینہ رکھنا، حرام کھانا، شرک کرنا، سنت کو چھوڑ کر بدعات میں چلے جانا، امور کا جائزہ نہ لینا، حلال و حرام کا تمیز نہ کرنا، حرام کھانا، سود کی زد میں رہنا، یہ سب قول زور اور عمل زور میں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے روزے رکھنے والوں کو نصیحت فرما رہے ہیں، اگر روزے رکھنا چاہتے ہو ان چیزوں کو چھوڑنا ہوگا۔ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَّةٌ، آگے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص یہ کام نہیں چھوڑ سکتا، حرام کو نہیں چھوڑ سکتا، جھوٹ بولنے کو نہیں چھوڑ سکتا، لوگوں کی غیبت کرنے کو نہیں چھوڑ سکتا، جو شخص حلال کو کافی نہیں سمجھتا، دنیا کی ہوس میں حلال و حرام کا تمیز نہیں ہے، حقوق العباد کی پرواہ نہیں کرتا، ظالم بنا ہوا ہے، تو فرمایا فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَّةٌ، قربان میں دو ٹوک لفظوں میں نبی علیہ السلام میں فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَّةٌ، ایسے آدمی کے روزے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، اس کا خالی بھوکا رہنا ہے، خالی پیاسا رہنا ہے، اس کے روزے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ وہ خام خواہ بھوکا مر رہا ہے، وہ خام خواہ پیاسا مر رہا ہے، فائدہ کچھ نہیں، اس کو سوائے بھوک کے اور پیاس کے کچھ بھی نہیں ملتا۔ اگر روزہ رکھنا چاہتا ہے تو روزے سے پہلے اپنا آڈٹ کر لے، اپنے معاملات کا جائزہ لے، کمائی کیسی ہے جائزہ لے، عقیدہ کیسا ہے، معاملات کیسے، توحید اور سنت میں فرق نہیں ہے، حلال و حرام میں فرق نہیں ہے، سمجھے عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، توحید کس کو کہتے ہیں، شرک کیا ہے اسے بچے، سنت کو سمجھے، سنت کسے کہتے ہیں، بدعات سے اپنے آپ کو بچائے، تب تو اس کے روزے کا فائدہ ہے۔ فائدہ بھی کتنا ہے، فائدہ بھی کتنا ہے، من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ تعالی بعدہ اللہ بذالک اليوم عن النار 70 خریفہ۔ اگر یہ بندہ توبہ کر لے، میرے بھائیوں میری بہنوں آج توبہ کرو، ہر آدمی اپنا آڈٹ کرے، اپنا احتساب کرے، اپنا جائزہ لے اور توبہ کرو۔ توبہ کرنے کے بعد اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو حدیث کے مطابق پہلا دن اس نے پہلا روزہ رکھا، ابھی شام کو افطار کے لیے بیٹھا ہے، اس روزے سے پہلے جہنم کے کنارے پر تھا، حلال و حرام میں تمیز کی نہ وجہ سے، توحید اور شرک میں فرق نہ کرنے کی وجہ سے، سنت اور بدعت میں فرق نہ کرنے کی وجہ سے،
ظلم اور زیادتی کی وجہ سے، لیکن آج توبہ کر چکا ہے، معاملات کا جزا لے چکا ہے، اللہ کے ساتھ کھرا اور سچا وعدہ کر چکا ہے۔ آج اس نے روزہ رکھا، اب افطار کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے نبی کی حدیث کے ذریعے، کیا ہوتا ہے یہ آج سے پہلے کیا تھا؟ جہنم کے کنارے پر تھا۔ اس ایک روزے کے رکھنے پر سچی توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ اس بندے کو اتنا جہنم سے دور کر دیتا ہے، اتنا کہ اس کے اور جہنم کے درمیان اتنا گیپ آ جاتا ہے، فاصلہ آ جاتا ہے کہ اس فاصلے کو کوئی شخص گھوڑے پر سوار ہو کر 70 سال تک بھی طے نہیں کر سکتا۔ دور کر دیا جاتا ہے اس کو۔ شرط یہ ہے، اس لیے اس مقدس مہینے کے آنے سے پہلے ان چیزوں کا جائزہ لے لیجیے۔ حقوق العباد کو سمجھو، حقوق اللہ کو سمجھو، اور ہر بندہ وفی نفسکم وفی انفسکم افلا تبصرون۔ میں اپنا دفاع آپ کے سامنے کر سکتا ہوں، لیکن اپنے ضمیر کو مطمئن نہیں کر سکتا۔ آپ بھی اپنے معاملات میں مجھے تو مطمئن کر دیں گے، اپنے ضمیر کو مطمئن نہیں کر سکتے۔ آپ کے ضمیر سے جو آواز آئے گی وہ ہے آواز کہ تو ٹھیک ہے دلائل دے رہا ہے، لیکن صحیح بات تو یہ کہ تو یہ کرتا ہے یہ کرتا ہے۔ لہذا اپنے آپ کو سمجھو اور اس کے بعد یہ کرو، اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پچھلے جمعہ میں بھی میں نے ایک اعلان کیا تھا، اس اعلان کو دوبارہ دہراتا ہوں۔ آپ کو میں نے بتایا تھا معہد الشیخ بدیع العلوم اسلامی، یہ جو کوئٹہ ٹاؤن میں ادارہ ہے، اس ادارے میں ابھی آنے والے اتوار کو نماز عصر سے لے کر نماز عشاء تک ایک سالانہ پروگرام ہے۔ اس پروگرام میں ادارے کے جو طلباء ہیں ان کی مختلف زبانوں میں تقاریر ہوں گی، عربی میں، اردو میں، انگلش میں، عقیدے پر منہجی فکری باتیں ہوں گی، تلاوتیں ہوں گی، مکالمہ جات ہوں گے۔ پورا ایک پروگرام ساتھیوں کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا سالانہ امتحان کا رزلٹ وہ بھی پیش کیا جائے گا۔ اور جس طرح گزشتہ پچھلے سالوں میں ہر سال الحمدللہ بہت ساری تعداد میں طلباء حفظ مکمل کر لیتے ہیں، الحمدللہ اس سال بھی ہمارے اس ادارے میں 25 طلباء نے قرآن کریم حفظ کر لیے ہے۔ ان کی دستار بندی بھی ہوگی، اور میں یہ سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بعد جہاں انتظامیہ اساتذہ کرام کی محنت ہے، بچوں کو ان کے والدین بھیجتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ بھائیوں اور بہنوں کا بھی ایک مرکزی کردار ہے۔ جب کسی ادارے کو ٹھپ کرنا ہو اس کے بیت المال کو کمزور کر دو۔ بیت المال کمزور کوئی فیکٹری نہیں چل سکتی، کوئی ادارہ نہیں چل سکتا۔ تو الحمدللہ یہ ادارے مضبوط ہیں، اللہ کی توفیق کے بعد ان کا بیت المال مضبوط ہے، اس میں آپ بھائیوں کا آپ بہنوں کا بھی کردار ہے، اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ خاص طور پر میں کہوں گا کہ آپ کوشش کریں گے پہلے نہ سکیں تو مغرب کی نماز آپ وہاں پڑھیں، آپ تمام بھائی۔ مغرب کی نماز کے بعد محترمہ شیخ پروفیسر عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ کا علمی فکری منہجی خطاب ہوگا، اور ان کے بعد محترم القاری الشیخ عبدالسلام عزیزی حافظہ اللہ کا حسن قرات کا بھی ایک ہے سلسلہ۔ تو لہٰذا مغرب کی نماز آپ تمام بھائی وہاں پڑھیں، آپ کو دل کی گہرائی سے دعوت دیتے ہیں، امید ہے کہ آپ تمام ساتھی پہنچیں گے۔ آج یہ صبح مجھے اطلاع ملی ہمارے آبائی گاؤں میں ایک نوجوان محمد یونس پتافی فوت ہو گیا ہے۔ نوجوان ساتھی تھا، عملی اعتبار سے ہم سب کمزور ہیں، گنہگار ہیں، وہ بھی ایسا ہی تھا، لیکن عقیدے کے لحاظ سے بڑا مضبوط نوجوان تھا۔ اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اللہ اس کو غریق رحمت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واخر